الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم وقال تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، گزشتہ ہفتہ واری درس میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق حلال کی اہمیت و فضیلت سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں ذکر کی گئی تھی، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ حرام کمائی یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایک سنگین جرم ہے، اور حرام کمانے، حرام کھانے کی وجہ سے بندے کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ کوئی بھی اس کا نیک عمل حرام کمائی کی وجہ سے قبول نہیں کیا جاتا ہے، اور مال میں، روزی روزگار میں خیر و برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کمائیوں کو حلال بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دے رہا ہے حلال طریقے سے حاصل کریں، اس پر قناعت کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں عزت اور سرخروئی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت، سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں اپنا مال باطل، حرام اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تجارت کے ذریعے آپس کی رضامندی سے ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارے سماج اور معاشرے میں حرام کمائی کی بہت ساری شکلیں عام ہیں۔ انہی شکلوں میں سے ایک شکل ہے چوری کرنا۔ چوری کر کے کمانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، اس کے بدلے میں جو کچھ انہوں نے چوری کیا ہے، نکالا من اللہ، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی جانب سے عذاب ہے، سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ دیکھیے، چوری کی بھی بہت ساری شکلیں ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہیں۔ بعض لوگ سفر میں ہوتے ہیں، مسافرین کو لوٹ لیتے ہیں، ان کی جیبیں کاٹ لیتے ہیں، کسی کی موبائل چوری کر لیا، کسی کے جیب سے پیسہ نکال لیا، بندہ رات میں سو رہا ہے۔ عام طور پر ٹرینوں میں، بسوں میں اس طرح کی چوریاں عام ہوتی ہیں۔ یا اسی طرح سے ایک آدمی کسی دکان میں کام کر رہا ہے تو موقع پا کر مالک کی غیر موجودگی میں غلے پر ہاتھ ڈال دیتا ہے اور وہاں سے چوریاں کر لیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہوشیار سمجھتا ہے۔ بعض خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں، موقع پا کر مہنگے زیورات وغیرہ
چھپا کر رکھ لیتی ہے، یا یوں ہی کہیں پیسہ ویسا پڑا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا لیتی ہے۔ تو اس طرح سے چوری کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے فروٹ کی دکان پر فروٹ لے رہے ہوتے، بغیر مالک کی اجازت کے اٹھا کر کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگور ہے، اس کے دانے چھوٹے ہوتے ہیں، 1 کلو انگور خرید رہے ہیں، تقریباً 50 گرام 100 گرام انگور بغیر اجازت کے چکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی چوری ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ کو چکھنا ہے، اس سے اجازت لیجئے، بغیر اجازت کے ایک دانہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ تو چوری کی بہت ساری شکلیں ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہیں، اور بعض لوگ ان معمولی چیزوں کو اپنے لیے عیب کی بات نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لعن اللہ السارق یسرق البیضہ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے چور پر اللہ کی لعنت ہو جو ایک انڈا چراتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یا رسی چوری کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کے اکاؤنٹ سے ہزاروں لاکھوں روپے چرا لیتے ہیں، یہ بھی چوری کی شکل ہے۔ اور بعض لوگ اس دھندے میں بھی بالکل معروف اور مشہور ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ہمیشہ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غیر کا مال چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 1 کروڑ ہو، وہ ہمارا اپنا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے۔ تو یہ چوری کی شکل بھی سماج اور معاشرے میں عام ہے، یہ بھی باطل اور ناجائز حرام طریقے سے لوگوں کا مال لینا ہے۔ اگر کسی کے اندر اس طرح کی عادت ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے ڈاکہ زنی۔ بعض لوگ دن دہاڑے باقاعدہ بندوق کی نوک پر اسلحہ دکھا کر لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، دکان اور مکان پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، یا اس طرح کے واقعات بہت ساری وارداتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ کوئی کسی عورت کے گلے سے چین چھین کر فرار ہو گیا، کسی کے کان کی بالی جھپٹ کر لے کر چلا گیا۔ ڈاکہ زنی کی یہ شکلیں بھی سماج اور معاشرے میں عام ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے گنڈے بدماش قسم کے لوگ مالدار لوگوں کو جو ہے کڈنیپ کر لیتے ہیں، ان کا اغوا کر لیتے ہیں، اغوا کر کے ان سے موٹی رقمیں ایٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ڈاکہ زنی بھی معاشرے میں عام ہے، لوگوں کو اسی میں مزہ آتا ہے اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں اور ڈاکہ زنی کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، سماج اور معاشرے کا امن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہونی چاہیے، یا تو ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یا ایسے لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ایسے لوگوں کا ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کٹ کر دیا جائے، یا ایسے لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو دنیاوی رسوائی ہے اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ڈاکہ زنی سے بھی کچھ لوگ لوگوں کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جوا بازی،
جوے کی جو شکل ہے یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہے. لوگ اس کے ذریعے سے بھی جو ہے ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا کسی کلب میں بیٹھ کر لوگ تاش کے پتے وغیرہ کھیل کر پیسے رکھ کر جوا کھیلتے ہیں. بعض لوگ گیم کھیلتے ہیں. آج کل تو بہت ساری شکلیں اس کی عام ہو گئی ہیں. اور کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کرکٹ میچ، فٹ بال میچ یا کوئی اور میچ چلتا ہے تو لوگ اس میچ پر سٹہ لگاتے ہیں. سٹہ لگا کر کمانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ٹیم جیتی تو میں اتنا دوں گا، وہ ٹیم ہاری تو میں اتنا دوں گا، تم اتنا دو گے. لاکھوں کروڑوں کا سٹہ لگایا جاتا ہے. ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی سننے میں بات آئی ہے کہ بہت سارے ایسے مسلم نوجوان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور سٹے کے ذریعے سے لاکھوں کمانے کی کوشش کرتے ہیں. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے طلب الکل فوت الکل، سب کچھ حاصل کرنے گئے اور سب کچھ چلے جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یقیناً خمر، شراب، جوا بازی اور جن پتھروں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے وہ پتھر، اور قسمت کے تیر اور پھال نکالنا، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، شیطانی اعمال ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان چیزوں سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جوئے بازی کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ جوئے بازی کو اللہ نے شراب کے ساتھ جوڑا ہے. جس طرح سے شراب پینا ایک خطرناک جرم ہے، خطرناک سماجی اور اسلامی برائی ہے، اسی طرح سے جوئے اور گیم کھیل کر سٹے بازی کے ذریعے سے کمائی کرنا بھی بالکل اتنا ہی سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شرکیہ اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اور ان اعمال کو اللہ نے گندے کام بتایا ہے. شراب پینا گندا کام ہے، جوا کھیلنا گندا کام ہے، شراب پینا شیطانی عمل ہے، جوا کھیلنا شیطانی عمل ہے. اور میسر کہتے ہیں جوئے کو. مفسرین نے میسر کے تعلق سے لکھا ہے انما الخمر والمیسر، لکھا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ کام جس میں مختلف لوگ ایک جیسی رقم لگا کر شریک ہوتے ہیں. مختلف لوگ ایک جیسی رقم لگاتے ہیں اور بعد میں جو ہے صرف ایک شخص کو ملتا ہے. رقم سب لگاتے ہیں مگر فائدہ ایک شخص کو ملتا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو بہت کم ملتا اور بعض لوگوں کو زیادہ ملتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ جوئے کی شکل ہے. دیا ہے سب لوگوں نے ایک ہی جیسی رقم، مگر جب بینیفٹ کی بات آئی، فائدے کی بات آئی، تو اس میں بعض لوگوں کو ملا، بعض لوگ محروم ہو گئے، یا بعض لوگوں کو کم ملا، بعض لوگوں کو زیادہ ملا. تو یہ تجارت نہیں ہے، یہ تو جوا ہے، یہ تو گیم ہے. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ نفع اور نقصان میں دونوں لوگ برابر کے شریک ہوتے ہیں. نفع میں بھی برابر کے شریک، نقصان میں بھی برابر کے شریک. تو یہی جوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میسر سے تعبیر کیا ہے. تو اس کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں جوئے بازی کی. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے شاپنگ مالوں کے سامنے انعامی کوپن کا بورڈ لگایا جاتا ہے. آپ اتنے ہزار کا پرچیز کیجئے، اتنے ہزار کی آپ خریداری کیجئے، اپنے نام کا ایک کوپن پیپر باکس میں ڈال دیجئے. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد جو ہے سب کا نکالا جائے گا اور اس میں قرعہ اندازی کی جائے گی. آپ کو اگر ون ہوئے تو آپ کو گاڑی ملے گی، یا آپ کو فلاں سامان ملے گا، یا آپ کو فلاں سامان ملے گا. اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بھی حرام کمائی ہے،
یہ بھی حرام کمائی ہے، قسمت کا کھیل ہے۔ ان چیزوں کے چکروں میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھی میسر میں داخل ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا جوا ہے۔ یہ شاپنگ مال والوں کی جانب سے باقاعدہ پبلک کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے جوا کھیلا جاتا ہے، گیم کھیلا جاتا ہے، اور لوگ اس میں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ لہذا اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی ان چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ دیکھیں انشورنس کی جتنی شکلیں ہیں، اہل علم نے لکھا ہے کہ انشورنس کی ساری شکلیں حرام ہیں۔ LIC ہے، لائف انشورنس کبھی کرانا ہی نہیں چاہیے، حرام ہے، ایک طرح کا سود ہے۔ اب ایک پرچار نیا بہت عام ہے، میوچول فنڈ، لوگ میوچول فنڈ میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی انشورنس کی حرام شکل ہے، اس کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں البتہ گاڑی کا انشورنس ہے، چونکہ ہم جس حکومت میں رہتے ہیں، حکومت کے قوانین میں داخل ہے، گاڑی وغیرہ کا انشورنس کرانا یہ ضروری ہوتا ہے، ہم مجبور ہیں، ہماری مجبوری ہے، اس لیے گاڑیوں کا انشورنس تو مجبوراً کرانا ہی پڑے گا۔ لیکن لائف انشورنس، LIC یا میوچول فنڈ، جتنی پالیسیاں ہیں، ساری کی ساری پالیسیاں یہ جو ہے سود کی شکلیں ہیں، اور یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے میسر میں آتی ہیں۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کے چکروں میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آدمی جو ہے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دیتا ہے، اور بعد میں اس کا سب کچھ چلا جاتا ہے، کف افسوس ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے شیئر مارکیٹ میں اپنا پیسہ ڈالتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں کاروبار کرتے ہیں، یہ کاروبار بھی صحیح نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو کاروبار صاف ستھرا ہو، صاف ستھرا کاروبار کرنا چاہیے۔ جتنے بھی مشتبہ اور شبہ والے کاروبار ہیں، شبہ والی تجارتیں ہیں، شبہ والی ڈاؤٹ فل تجارتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا جوا کے تعلق سے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دے، تم سگے دوست کے دشمن بن جاؤ، پڑوسی کے دشمن بن جاؤ، پارٹنر کے دشمن بن جاؤ، فلاں رشتہ دار کے اس کی وجہ سے دشمن بن جاؤ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا اب بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے؟ تو یہ چیزیں ہمارے تعلقات کو بھی خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے، اس سے ہمارے آپسی تعلقات میں بھی کھٹاس پیدا ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو جوا بازی یہ بھی، یا انشورنس کی تمام شکلیں، یہ بھی کمائی کی حرام شکلیں ہیں۔ ہم اہل ایمان کو، ہم مومنین کو اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا زندگی عطا کی ہے، لہذا ہمیں کبھی بھی ایسے دلدل میں جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات دیکھیے، رشوت خوری کا بازار گرم ہے۔ آج آپ دیکھیے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں جو ہے رشوت نہ دینی پڑے، چاہے کم یا زیادہ۔ پہلے تو لوگ جو ہے چوری چھپے سے رشوت لیتے تھے، اور آج باقاعدہ اپنے رشوت کے رقم کی پہلے سے وضاحت کر دیتے، دیکھو حکومت کی طرف سے فارم میں فلاں کام میں اتنا پیسہ لگے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہمارا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا، ہمارا بھی خیال کرنا پڑے گا، تو آپ کا کام بڑی آسانی سے ہوگا۔ آپ ہاسپٹل میں جائیے، وہاں بھی رشوت خوری ہے، یا کسی بھی سرکاری محکمے میں، ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، کوئی بھی محکمہ آپ کو رشوت سے پاک صاف نہیں ملے گا، ہر جگہ رشوت خوری کا بازار گرم ہے۔ لوگ دھڑلے سے باقاعدہ کہہ کر لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور لوگ بھی باقاعدہ خوشی سے رشوت دے رہے۔ کون جائے گا آفسوں کے چکر کاٹنے، کون جائے گا پریشان ہونے؟ لوگ رشوت دے کر آسانی سے اپنا کام کروا لیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کی ہمتیں بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے رشوت دینے سے بھی روکا ہے، رشوت لینے سے بھی روکا ہے، اور اس میں جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، ایسی تھرڈ پارٹی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ آپ حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش بینہما، اللہ کی لعنت ہوتی ہے رشوت دینے والے پر، اللہ کی لعنت ہوتی ہے رشوت لینے والے پر، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کرواتا ہے، بیچ میں گواہ بن کر ایک سے رشوت دلواتا ہے اور دوسرے تک رشوت پہنچاتا ہے، تو تینوں کے تینوں لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ اور طبرانی کی روایت ہے، امام طبرانی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ تو آپ دیکھیں باقاعدہ تھانے میں رشوت دے کر جھوٹا کیس درج کروا لیا جاتا ہے، اسی طرح سے وکیلوں، ججوں، گواہوں کو خرید لیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے حق کو ناحق اور ناحق کو حق بنا دیا جاتا ہے۔ رشوت خوری کا بازار گرم ہے، یہ ایسا دلدل ہے، آدمی جب ایک مرتبہ پیر رکھ دیتا ہے تو اس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب حرام کمائی کی شکلیں ہیں۔ میں نے آج کے درس میں 3-4 شکلوں کا تذکرہ کیا ہے، چوری، ڈاکہ زنی، جوا بازی اور گیمنگ، اسی طرح سے رشوت خوری، اور یہ ساری کی ساری شکلیں بالباطل میں داخل ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنا مال باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی حرام کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے؟ سب کچھ وضاحت قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اس کے باوجود پھر بھی آدمی حرام کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات اہل علم نے لکھا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں جیسا اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے ویسا ڈر اور خوف نہیں رہ گیا۔ لوگ دوسروں کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں صاحب بھی تو یہی کر رہے ہیں، فلاں صاحب بھی تو یہی کر رہے ہیں، وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، دکھنے میں اچھے دیندار دکھتے ہیں، سمجھدار دکھتے ہیں، فلاں صاحب بھی تو کر رہے ہیں، ہم کریں تو کیا حرج ہے؟ لوگ نعوذ باللہ دوسروں کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر اور خوف دلوں میں پیدا ہو جائے تو بندہ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، اس نے کوئی چیز لا کر، کھانے کی کوئی چیز کھلا کر ان کو تحفے میں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کھا لیا، تو غلام نے پوچھا آپ کو معلوم ہے یہ جو کھایا آپ نے کیا تھا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم کیا تھا یہ۔ کہا کنت تکہنت فی الجاہلیت للانسان، میں نے زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کیا تھا، اس کے لیے بھوشوانی کیا تھا، فیوچر کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے کہانت کیا اور مجھے کہانت آتی بھی نہیں تھی، میں نے یوں ہی تیر چلایا، تیر نشانے پر لگ گیا، میں نے جیسا کہا تھا اس کا ویسا کام ہو گیا۔ تو ایک زمانے کے بعد وہ مجھ سے ملا، کیونکہ میں نے جیسا کہا تھا اس کا کام ویسا ہی ہوا، تو وہ میرے اس عمل سے بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے تحفے میں یہی چیز دیا ہے، میں نے آپ کو پیش کیا، آپ نے کھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں انگلیاں حلق میں ڈالی اور جتنا کھایا تھا اتنا سب کچھ قے کر دیا، سب کچھ قے کر دیا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ، اگر میرے پھیپھڑوں میں، میرے بدن کی نالیوں میں، میرے جسم میں، میری رگوں میں اگر کوئی چیز اندر رہ گئی ہے
تو اے اللہ میں اس کو نکالنے پر قادر نہیں ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو اس کو صاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس تناظر میں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں بسم اللہ بول کے کھا لو، سب بسم اللہ بولو، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، بسم اللہ بول کے اس کو حلال کر لو۔ لوگ گھاگ ہو گئے ہیں، گھاگ۔ قرآن و حدیث کی کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی۔ ایسے لوگوں کی ضمیر مر چکی ہے، ان کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ کا صحیح معنوں میں جو خوف ہونا چاہیے، دلوں میں اللہ کا صحیح معنوں میں خوف نہیں ہے۔ اس لیے راتوں رات لوگ کروڑ پتی بننے کے چکر میں ان کا دیکھ کر جلد از جلد مالدار بننے کے چکر میں سب سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنے دو، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے۔ تو اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر رکھیں، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بڑی جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ 4 چیزوں کا اللہ سے سوال کیا گیا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تجھ سے تقوی اور پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، غنا بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تو مجھے حلال پر صبر کی توفیق عطا فرما، حرام سے اللہ محفوظ فرما۔ یہ ساری باتیں اس دعا میں، چھوٹی سی دعا میں مانگ دی گئی ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنا چاہیے۔ حرام کمائی کی اور بھی شکلیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں کما حقہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پر قناعت اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام کمائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنا دامن پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے حق میں جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے فیصلے پر ہم سب کو کما حقہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین یہ سب شیطانی راہیں ہیں، شیطانی راہوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے مسلمان حضرات اس معاملے میں بہت دور تک جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، انہیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ رب العالمین انہیں اسلامی راستے پر لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم جو کچھ بھی کمائیں، محنت کریں، رب العالمین تو اپنی جانب سے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم اپنے بچوں کو جو کچھ بھی کھلاتے پلاتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو بھی اس معاملے میں خیر کے کاموں میں ہم سب کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں پر رحم اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بچوں پر، بزرگوں پر، نوجوانوں پر، مردوں پر، خواتین پر، سب پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شیخ کے ایمان میں عالم ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حلال کی کمائی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کی کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس اختتام پر پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔